بہت سارے مدارس میں انگلش ایز اے سبجیکٹ داخل تو ہے، اور مدارس کے ذمہ داران یہ کہتے بھی ہیں کہ ہمارے ہاں انگریزی کی تعلیم ہوتی ہے، ہم انگلش پڑھاتے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان مدارس سے پڑھے ہوئے طلبہ انگلش میں بھی انتہائی ویک اور کمزور ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا ڈرا بیک اور ایک بہت بڑی کمی ہے کہ عربی زبان پر تکلم اور خطابت اور گویا کہ ڈیبیٹ اور مناظرے کے طور پر خاطر خواہ محنت نہیں ہوتی۔ 7 سال 8 سال تک عربی تعلیم حاصل کر لینے کے بعد بھی عربی زبان بولنے پر قادر نہیں ہوتے ہیں، برجستہ گفتگو نہیں کر سکتے، برجستہ تقریریں نہیں کر سکتے۔ ہمارے مدارس عربیہ کے ذمہ داران کی توجہ میں اس کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ اس کورس کو دیکھنے اور سمجھنے کے لیے آپ اپنے اساتذہ، خاص طور سے عربی اور انگریزی زبان کے جو اساتذہ ہیں ان کو آپ یہاں بھیجیے۔ چند دنوں کے ورکشاپ میں وہ اس طریقۂ تعلیم کو سیکھ سکیں گے اور اس کو آپ اپنے یہاں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، نافذ کر سکتے ہیں، جس سے طلباء کا بڑا فائدہ ہوگا۔ 4 دنوں میں ہم اساتذہ جامعہ ابوالحسن اور طلباء نے جو استفادہ کیا، تو اس کے بعد ہم سبوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جامعہ ابوالحسن میں انشاءاللہ اس کا نفاذ ہم کریں گے، اس کا امپلیمنٹیشن کریں گے اور وہاں کے طلباء کو بھی اس طرح تیار کریں گے۔ ہمارے کورس کا ایک حصہ اکنامکس بھی ہے۔ ان علماء کرام کو انگریزی کے ساتھ ساتھ اکنامکس، جہاں وہ معیشت سے جڑ سکیں، جہاں انہوں نے کتاب البیوع پڑھا ہے، اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ مارکیٹ کو بھی وہ سمجھ سکیں۔ مولانا عبدالحق صاحب ندوی حفظہ اللہ ورعاہ جو اس کورس کے مرتب ہے اور اس کورس کے بانی ہیں، اپنے اساتذہ حضرت مولانا سید بلال عبدالحی حسنی ندوی حفظہ اللہ ورعاہ، مولانا عبدالسبحان صاحب ندوی حفظہ اللہ، ان کی نگرانی اور رہبری میں تقریباً 10 سال تک کے انہوں نے مسلسل محنت کی، اور 10 سال کی اس مسلسل محنت کے بعد اس کورس کو انہوں نے مرتب کیا۔ مولانا بلال حسنی صاحب اور مولانا عبدالسبحان صاحب اپنے اساتذہ کو بتاتے رہے، تصحیح کراتے رہے، اور اس کے نتیجے میں الحمدللہ یہ کورس یہاں گزشتہ 4 سالوں سے جاری ہے، اور 4 سال میں جو 4 بیچز تیار ہوئیں، تو ان فارغ طلباء کے ڈیبیٹس بھی ہم نے سنے، تقریریں بھی ہم نے سنی، وہ انتہائی خوش آئند ہیں، امید افزا ہیں، اور واضح طور پر محسوس ہوتا ہے کہ اس نہج پر اگر محنت کی گئی تو انشاءاللہ چند عرصے میں ایسے جید علماء تیار ہو جائیں گے کہ جو اعلیٰ عصری تعلیم یافتہ حضرات اور برادران وطن کو ان کی زبان میں مطمئن کر سکیں گے، اور سارے عالم میں ایک داعیانہ کردار ادا کر سکیں گے۔ اس اعتبار سے یہ کورس انتہائی مفید ثابت ہوا، اور یہ ہم اپنے تجربے کی روشنی میں کہہ رہے ہیں، یعنی 4 دن صبح سے لے کے شام تک کے ہم مسلسل لگے رہے۔ مولانا عبدالحق ندوی صاحب نے پورا وقت ہمیں دیا، پورے کورس کا تعارف کرایا، پریکٹیکلی بھی ہمارے طلباء کو کرایا، اور آج جب یہ ورکشاپ مکمل ہوا اور ہمارے طلباء اور اساتذہ سے فیڈ بیک لیے گئے، ان کے تاثرات لیے گئے، تو غیر معمولی تاثر الحمدللہ سامنے آیا، اور واضح طور پر محسوس ہوا کہ یہ طریقہ تعلیم انتہائی مفید ہے۔ والله حقا اقول انه من احلى ايام حياتي، ان الشيخ انه قد بذل قصارى جهودي كل ما يملك من رخيص وغال۔ جو مرتب ہے، مؤلف ہے یا بانی کورس ہے، نصاب کے بنانے والے ہیں، وہ ہمیں کیا چیز دیے ہیں، دے رہے ہیں، تو ایک جملے میں اگر میں کہوں تو وہ یہ ہے کہ دل تک پہنچنے والا کان فراہم کر رہے ہیں۔ I am deeply impressed by Mufti Saab's hard work that he has collected all the materials, lots of English and Arabic videos. وشاهدت طريقته الغالية فتحيرت حق التحير،
فهمت أن هذا هو المنهج الذي يساعدنا للتعليم التكلم باللغة العربية والتكلم باللغة الإنجليزية. And he also said, don't be a single geared vehicle, but be multiple geared vehicle. How to become expert in English language? For that we have to listen and watch videos in English language. اور اسی کے ساتھ ساتھ مفتی صاحب کا بھی کافی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں ان 4 دنوں میں اپنے 10 سال کا نچوڑ پورا ان 4 دنوں میں سمجھا دیا. قد تعلمنا كثير منكم في هذه الأيام الأربع. علمنا أنه لازما علينا أن نسمع خطباء العرب البارعين للإتقان في اللغة العربية. He told about 4 benefits of listening. The first one, the accent and pronunciation and body language and valuable things we have to take from the speaker. جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتی ہے. سننے کا طریقہ ہمیں بتایا گیا. So 3 steps to learn by listening methods. Number 1, compare sentence to written form. Number 2, subtitles. Then number 3, without written form, without subtitles. Someone talked about unity, someone talked about mother, someone talked about cleanliness. I had learned many things from them. In grammar session, we got conditional sentences. What are the types of conditional sentences and types of verbs, modal verbs, types. اور میں تو اس نتیجے پر پہنچا کہ اب تک ہم اس بات کو محسوس کرتے تھے کہ کسی بھی زبان میں فلوئنسی اور سلاست کے لیے اہل زبان کے ساتھ کچھ وقت گزارنا ضروری ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 7 سال مدارس میں طلبہ پڑھتے ہیں اور عربی بول نہیں پاتے ہیں، لیکن کوئی اگر 1 سال کے لیے سعودی عرب چلا جاتا ہے تو بولنے لگتا ہے. تو اہل زبان میں سلاست اور فصاحت و بلاغت اور روانی کے لیے صرف پڑھنا اور کتاب سے علم حاصل کرنا کافی نہیں، اہل زبان کی صحبت میں رہنا ضروری ہے. اب اہل زبان کی صحبت ہمیں میسر نہیں ہے تو آج کی اس جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اگر ان کے ویڈیوز حاصل کیے جا رہے ہیں، ان کے خطبات اور تقریروں کے، اسپیچز کے، ڈیبیٹس کے، مناظرے، تو وہ ویڈیوز جو ہیں ان کو سننا یہ اہل زبان کی صحبت کا کم از کم زبان کے سیکھنے کی حد تک کہ ان کی صحبت کا بدل ہو سکتا ہے. عربی اور انگریزی زبان میں تکلم، بے تکلف گفتگو، تقریر اور ڈیبیٹ کے لیے انتہائی مفید اور مؤثر کورس ہے. فارغین مدارس کے لیے 9 مہینے کا یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ جو کورس ہے، اس میں جہاں عربی اور انگریزی زبان کے خطبہ اور اسپیکرز کے الگ الگ لہجوں اور ایسنٹس کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے اور عربی زبان میں ان کو تکلم کا عادی بنانے اور پھر مختلف موضوعات پر ڈیبیٹ کرانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو ان تینوں چیزوں میں وہ ان دونوں زبانوں میں ماہر ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ اس کورس کے اندر مختلف عصری علوم کے سبجیکٹس کو بھی شامل کر لیا گیا. مثلا سائنس کا سبجیکٹ ہے، جیوگرافی کا سبجیکٹ ہے، اکنامکس کا سبجیکٹ ہے، اور اس وقت جو ایک بہت بڑی ضرورت ہے ملک کے آئین اور کانسٹیٹیوشن کو سمجھنے کی، تو ملک کے آئین اور کانسٹیٹیوشن کا بھی ایک زبردست، اس میں صرف تعارف ہی نہیں ہے بلکہ اس کی تلخیص ہے پوری، اور وہ آرٹیکلز سب یہاں جمع کر دیے گئے ہیں اور بچوں کو پڑھائے جاتے ہیں جن کا بطور خاص تعلق ایک سٹیزن سے، ایک سویلین سے ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ اپنے حقوق کو حاصل کر سکتا ہے. اس طرح اوور آل پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اس کورس میں اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہمارے علماء اس طرح سے تیار ہو جائیں عربی اور انگریزی زبان میں بات چیت کرنے، تقریر کرنے اور ڈیبیٹ کرنے کے کہ وہ کسی بھی موضوع پر بات چیت کر سکتے ہیں، ڈسکشن کر سکتے ہیں، ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اہل زبان اور اس زبان کے بولنے والے لوگوں یعنی اس ملک کے اندر وہ بڑی آسانی کے ساتھ دعوت اللہ کا فریضہ انجام دے سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم،
अम्मा बाद, नाज़रीन किराम, जामिया अबुल हसन अली नदवी रहमहुल्लाह मालेगांव के असातिज़ा और मुमताज़ तलबा पर मुश्तमल एक वफ़द 28 सितंबर 2023 से 1 अक्टूबर 2023 तक मदरसा बैतुल उलूम सिंदगी के कैंपस में मुकीम रहा। और हमारे इस वफ़द की आमद का असल मकसद यहाँ मदरसा बैतुल उलूम सिंदगी में जारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स के 4 रोज़ा वर्कशॉप में शिरकत करना था। चुनांचे हम असातिज़ा और तलबा जामिया अबुल हसन ने मुसलसल 4 दिनों तक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स के नाम से मदरसा बैतुल उलूम सिंदगी में जो कोर्स जारी है उसमें शिरकत की और उस कोर्स को समझने की मुकम्मल कोशिश की। इस 4 रोज़ा वर्कशॉप में हमने जो महसूस किया उसके बाद हमारा अपना ये तासुर है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के नाम से यहाँ जिस कोर्स का आगाज़ किया गया है वो अरबी और अंग्रेज़ी ज़बान में तकल्लुम, बेतकल्लुफ़ गुफ्तगू, तकरीर और डिबेट के लिए इंतहाई मुफीद और मुअस्सिर कोर्स है। ये एक हकीकत है जिसका एतराफ़ हम मदारिस इस्लामिया के ज़िम्मेदारान को करना चाहिए कि मुल्क के चंद नामवर इदारों को छोड़कर आम तौर पर हमारे मुल्क में जो मदारिस अरबिया कायम हैं, जहाँ आलिमियत के दर्जात तक तालीम होती है, वहाँ 7 साल 8 साल तक अरबी तालीम हासिल कर लेने के बाद भी वहाँ के फ़ारिगीन अरबी ज़बान बोलने पर कादिर नहीं होते हैं, बरजस्ता गुफ्तगू नहीं कर सकते, बरजस्ता तकरीरें नहीं कर सकते और इससे आगे बढ़कर अरबी ज़बान का फ़हम भी इतना नाक़िस होता है कि अहले ज़ुबान को अगर सुनने का मौका मिलता है तो वो अहले ज़ुबान के लबो लहजे से वाकिफ़ नहीं होते और उनकी ज़बान को भी समझ नहीं पाते। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक और एक बहुत बड़ी कमी है कि अरबी ज़बान पर तकल्लुम और ख़िताबत और गोया के डिबेट और मुनाज़रे के तौर पर खातिर खा मेहनत नहीं होती। और यही हाल बाइनी अंग्रेज़ी का भी है, इंग्लिश का भी है। बहुत सारे मदारिस में इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट दाखिल तो है और मदारिस के ज़िम्मेदारान ये कहते भी हैं कि हमारे यहाँ अंग्रेज़ी की तालीम होती है, हम इंग्लिश पढ़ाते हैं, लेकिन वाक़या ये है कि उन मदारिस से पढ़े हुए तलबा इंग्लिश में भी इंतहाई वीक और कमज़ोर होते हैं। इंग्लिश में बातचीत करना दुश्वार होता है, तकरीर करना तो नामुमकिन होता है और अहले ज़बान को भी नहीं समझ पाते हैं। इस कमी को मैं समझता हूँ कि दूर करने के लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के नाम से ये जो कोर्स मदरसा बैतुल उलूम सिंदगी में जारी किया गया है ये इंतहाई मुफीद है। इस कोर्स से वाकफियत हासिल करने के बाद हमने ये महसूस किया कि यहाँ जो तरीक़े तालीम है उस तरीक़े तालीम में लिसनिंग एक्टिविटी तकरीबन 85% है। यहाँ इस बात की कोशिश कराई जाती है कि अंग्रेज़ी के जो नेटिव स्पीकर्स हैं, यानी जो वाकई अहले ज़बान हैं, उनके अपने लबो लहजे में उनकी तकरीरों को कसरत से सुनाया जाता है। ऐसे ही अरब उलमा की तकरीरें और उनके खुतबात को कसरत से तलबा को सुनाया जाता है और उन तकरीरों और खुतबात को भी सुनाने का एक ख़ास तरीक़ा होता है कि पहले जब वो सुनते हैं उन तकरीरों को तो वो तकरीरें तहरीरी शक्ल में तलबा के पास मौजूद होती है। स्पीकर और ख़तीब जो कह रहा होता है, तालिब इल्म उसको सुनता भी है और स्क्रिप्ट में तहरीर में जो मौजूद होता है उसको देख भी रहा होता है और इस तरह वो दोनों को टैली करके ख़तीब को स्पीकर को समझने की कोशिश करता है। फिर जब उसमें उसको कुछ महारत पैदा हो जाती है तो नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि
ویڈیو پر اسکرین پر ہی خطیب کی اور اسپیکر کی تقریر کے ساتھ ساتھ سب ٹائٹلز چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ بیک وقت سن بھی رہا ہوتا ہے اور ان کہے گئے الفاظ کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، تو اس سے اس کے سمجھنے میں اور آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور پھر آخری درجہ، تھرڈ اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ بغیر کسی سہارے کے، یعنی بغیر اسکرپٹ کے، بغیر سب ٹائٹل کے، وہ براہ راست خطیب کو سنے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اس طرح کی محنت مکرر انداز سے جب کی جاتی ہے تو کچھ عرصے میں محسوس ہوتا ہے کہ طالب علم اس اسپیکر کو، اس مقرر اور خطیب کو سمجھنے لگا ہے۔ اس سلسلے میں عرب خطبہ کے مختلف خطیبوں کے ویڈیوز سے مدد لی جاتی ہے، ان کے الگ الگ لب و لہجے کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے طلباء کو۔ ایسے ہی انگریزی کے جو اسپیکرز ہوتے ہیں اس میں بھی جو ان کے الگ الگ ایسنٹس ہیں، یعنی آسٹریلین انگلش ہے، امریکن انگلش ہے، برٹن انگلش ہے، برٹش انگلش ہے، الگ الگ ایسنٹس اور الگ الگ لب و لہجے والی تقریریں ان کو سنائی جاتی ہیں، تاکہ یہ طلباء اس قابل ہوں کہ جہاں کے بھی اسپیکرز اور خطبہ سے ان کو واسطہ پڑے وہ ان کی زبان کو، ان کے لب و لہجے کو سمجھ سکے۔ تو یہاں جو کچھ تعارف ہوا اور چند دنوں میں جو تھوڑی سی پریکٹس ہمارے طلباء کو کرائی گئی، تو ہم لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ بہت جلد وہ صلاحیت ان کے اندر پیدا ہو رہی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ ایک ایسا کورس ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا کہ جس میں عربی اور انگلش زبان پر گفتگو، تقریر اور ڈیبیٹ، ان تینوں چیزوں میں مہارت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس طریقہ تعلیم سے ان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کورس صرف اسی حد تک محدود نہیں ہے۔ فارغین مدارس کے لیے 9 مہینے کا یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ جو کورس ہے، اس میں جہاں عربی اور انگریزی زبان کے خطبہ اور اسپیکرز کے الگ الگ لہجوں اور ایسنٹس کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے اور عربی زبان میں ان کو تکلم کا عادی بنانے اور پھر مختلف موضوعات پر ڈیبیٹ کرانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو ان تینوں چیزوں میں وہ ان دونوں زبانوں میں ماہر ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس کورس کے اندر مختلف عصری علوم کے سبجیکٹس کو بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ مثلا سائنس کا سبجیکٹ ہے، جیوگرافی کا سبجیکٹ ہے، اکنامکس کا سبجیکٹ ہے، اور اس وقت جو ایک بہت بڑی ضرورت ہے ملک کے آئین اور کانسٹیٹیوشن کو سمجھنے کی، تو ملک کے آئین اور کانسٹیٹیوشن کا بھی ایک زبردست، اس میں صرف تعارف ہی نہیں ہے بلکہ اس کی تلخیص سے پوری، اور وہ آرٹیکل سب یہاں جمع کر دیے گئے ہیں اور بچوں کو پڑھائے جاتے ہیں، جن کا بطور خاص تعلق ایک سٹیزن سے، ایک سویلین سے ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ اپنے حقوق کو حاصل کر سکتا ہے۔ اس طرح اوور آل پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اس کورس میں اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہمارے علماء اس طرح سے تیار ہو جائیں عربی اور انگریزی زبان میں بات چیت کرنے، تقریر کرنے اور ڈیبیٹ کرنے کے، کہ وہ کسی بھی موضوع پر بات چیت کر سکتے ہیں، ڈسکشن کر سکتے ہیں، ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اہل زبان اور اس زبان کے بولنے والے لوگوں، یعنی اس ملک کے اندر، وہ بڑی آسانی کے ساتھ دعوت اللہ کا فریضہ انجام دے سکتے ہیں، اور انتہائی اعلیٰ تعلیم یافتہ، ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگوں کے روبرو آ کر وہ اسلام کی بہترین ترجمانی کر سکتے ہیں اور شریعت مطہرہ کی بہترین تفہیم کر سکتے ہیں۔ ورنہ ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے بڑے بڑے جید علماء جو علوم شرعیہ میں بڑی مہارت رکھتے ہیں، اگر اردو زبان میں ان سے کہا جائے کہ بھائی پرسنل لا کے اس حکم کی آپ تشریح کر دیجئے، تو وہ بہترین تشریح کریں گے، اس کے حکم و مسالے پر بھرپور روشنی ڈالیں گے۔ لیکن اگر انہی سے کہا جائے کہ آپ کے سامنے جو مجمع ہے وہ اعلیٰ عصری تعلیم یافتہ، ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے، جو ہماری اردو زبان نہیں سمجھتا، وہ انگریزی زبان سمجھتا ہے، اب ان کو یہ سمجھانا ہے، تو ہمارے یہ انتہائی قابل علماء یہ ان کو سمجھانے اور مطمئن کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔
تو یہ وقت کا تقاضا ہے، اور بڑے پیمانے پر ہمارے اکابرین یہ محسوس کر رہے تھے کہ علماء کا ایک ایسا طبقہ تیار ہونا چاہیے جو عربی، انگلش اور بعض دیگر مقامی زبانوں میں اتنا ایکسپرٹ ہو، اتنا فلوئنٹ ہو، اور علوم شریعہ کے ساتھ عصری علوم سے کچھ اس حد تک کہ وہ واقف ہو کہ ایسے اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقے کو وہ قائل کر سکے، مطمئن اور سیٹسفائی کر سکے۔ الحمدللہ یہاں 4 روزہ قیام میں ہم نے مولانا عبدالحق صاحب ندوی حفظہ اللہ ورعاہ، جو اس کورس کے مرتب ہے اور اس کورس کے بانی ہیں، اپنے اساتذہ حضرت مولانا سید بلال عبدالحی حسنی ندوی حفظہ اللہ ورعاہ، مولانا عبدالسبحان صاحب ندوی حفظہ اللہ، ان کی نگرانی اور رہبری میں تقریباً 10 سال تک کے انہوں نے مسلسل محنت کی، اور 10 سال کی اس مسلسل محنت کے بعد اس کورس کو انہوں نے مرتب کیا۔ مولانا بلال حسنی صاحب اور مولانا عبدالسبحان صاحب اپنے اساتذہ کو بتاتے رہے، تصحیح کراتے رہے، اور اس کے نتیجے میں الحمدللہ یہ کورس یہاں گزشتہ 4 سالوں سے جاری ہے، اور 4 سال میں جو 4 بیچز تیار ہوئی، تو ان فارغ طلباء کے ڈیبیٹس بھی ہم نے سنے، تقریریں بھی ہم نے سنی، وہ انتہائی خوشائند ہیں، امید افزا ہیں، اور واضح طور پر محسوس ہوتا ہے کہ اس نہج پر اگر محنت کی گئی تو انشاءاللہ چند عرصے میں ایسے جید علماء تیار ہو جائیں گے کہ جو اعلیٰ عصری تعلیم یافتہ حضرات اور برادران وطن کو ان کی زبان میں مطمئن کر سکیں گے، اور سارے عالم میں ایک داعیانہ کردار ادا کر سکیں گے۔ اس اعتبار سے یہ کورس انتہائی مفید ثابت ہوا، اور یہ ہم اپنے تجربے کی روشنی میں کہہ رہے ہیں، یعنی 4 دن صبح سے لے کے شام تک کے ہم مسلسل لگے رہے۔ مولانا عبدالحق ندوی صاحب نے پورا وقت ہمیں دیا، پورے کورس کا تعارف کرایا، پریکٹیکلی بھی ہمارے طلباء کو کرایا، اور آج جب یہ ورکشاپ مکمل ہوا اور ہمارے طلباء اور اساتذہ سے فیڈ بیک لیے گئے، ان کے تاثرات لیے گئے، تو غیر معمولی تاثر الحمدللہ سامنے آیا، اور واضح طور پر محسوس ہوا کہ یہ طریقہ تعلیم انتہائی مفید ہے۔ اور میں تو اس نتیجے پر پہنچا کہ اب تک ہم اس بات کو محسوس کرتے تھے کہ کسی بھی زبان میں فلوئنسی اور سلاست کے لیے اہل زبان کے ساتھ کچھ وقت گزارنا ضروری ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 7 سال مدارس میں طلبہ پڑھتے ہیں اور عربی بول نہیں پاتے ہیں، لیکن کوئی اگر 1 سال کے لیے سعودی عرب چلا جاتا ہے تو بولنے لگتا ہے۔ تو اہل زبان میں سلاست اور فصاحت و بلاغت اور روانی کے لیے صرف پڑھنا اور کتاب سے علم حاصل کرنا کافی نہیں، اہل زبان کی صحبت میں رہنا ضروری ہے۔ اب اہل زبان کی صحبت ہمیں میسر نہیں ہے، تو آج کی اس جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اگر ان کے ویڈیوز حاصل کیے جا رہے ہیں، ان کے خطبات اور تقریروں کے، اسپیچز کے، ڈیبیٹس کے، مناظرے، تو وہ ویڈیوز جو ہیں ان کو سننا، یہ اہل زبان کی صحبت کا کم از کم زبان کے سیکھنے کی حد تک کہ ان کی صحبت کا بدل ہو سکتا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ حصول علم کے لیے مختلف آلات کا استعمال کرنا کہ جس کے ذریعے سے حصول علم کا یہ مرحلہ سہل اور آسان ہو سکے، یہ تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور مختلف انداز سے حصول علم کے اسباب کو اختیار کرنا، اس میں وسائل کو اختیار کرنا، یہ عین مطلوب اور مقصود ہے۔ جدید زمانے کے تقاضے کے اعتبار سے یہ سمعی اور بصری آلات کو استعمال کرنا یہ بالکل درست ہے اور ایک مستحسن قدم ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں مدرسہ بیت العلوم زندگی کے تمام ذمہ داران کو، اور بطور خاص ہمارے دوست مولانا عبدالحق ندوی صاحب کو کہ انہوں نے یہ ایک بہت منفرد اور ممتاز قدم اٹھایا، اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ بڑے فائدے سامنے آئیں گے۔ ہمارے مدارس عربیہ کے ذمہ داران کی توجہ میں اس کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ اس کورس کو دیکھنے اور سمجھنے کے لیے آپ اپنے اساتذہ
ख़ास तौर से अरबी और अंग्रेज़ी ज़बान के जो असातिज़ा हैं उनको आप यहाँ भेजिए। चंद दिनों के वर्कशॉप में वो उस तरीक़े तालीम को सीख सकेंगे और उसको आप अपने यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, नाफिज कर सकते हैं, जिससे तलबा का बड़ा फ़ायदा होगा। यहाँ उन्होंने 9 महीने का कोर्स पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के नाम से फ़ारिगीन मदारिस के लिए रखा है। तो हम नुमाइंदे के तौर पर अपने अपने इलाके के या अपने मदरसे के फ़ारिगीन को भी भेज सकते हैं कि कम से कम एक या चंद फ़ारिगीन हमारे तैयार होकर यहाँ से आ जाते हैं, तो हम अपने इलाके में या अपने मदरसे में उनकी खिदमात लेकर वहाँ भी इस चीज़ को जारी कर सकते हैं। और इसी कोर्स को उन्होंने अपने यहाँ पढ़ने वाले मदरसे के तलबा में भी जारी किया है। अरबी अव्वल, दुव्वम, सुवम इन 3 क्लासों में, और दारुल उलूम नदवतुल उलमा के निसाब के मुताबिक सानविया खामसा, सानविया सादिसा और आलिया ऊला, इन तीनों क्लासों में इसी कोर्स को उन्होंने और फैला दिया है। तो अगर हम इस निज़ाम को सीख कर जाते हैं तो अपने यहाँ अरबी अव्वल, दुव्वम, सुवम के तलबा में भी इसको नाफिज करके हम उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। 4 दिनों में हम असातिज़ा जामिया अबुल हसन और तलबा ने जो इस्तिफ़ादा किया, तो उसके बाद हम सबों ने ये फ़ैसला किया कि जामिया अबुल हसन में इंशाअल्लाह इसका निफाज हम करेंगे, इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और वहाँ के तलबा को भी इस तरह तैयार करेंगे। तो मैं अपनी जानिब से एक एहसास पैदा हुआ कि भाई एक बड़ी खूबी और एक बहुत बड़ा खैर हमें हासिल हुआ है, तो हम दीगर मदारिस के ज़िम्मेदारान को भी इसकी तरफ मुतवज्जे कराना चाहते हैं कि आप भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और इंशाअल्लाह इस नहज पर मेहनत होती रही तो चंद ही बरसों में हमें अपने फ़ारिगीन मदारिस में ऐसे उलमा मिल जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, जो अरबी और अंग्रेज़ी ज़बान में बैक वक्त ज़बरदस्त कुदरत रखने वाले होंगे और उसके ज़रिए इंशाअल्लाह बड़ा काम होगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।